سے مل کر آئی ہوں, ان کے 5 چھوٹے چھوٹے بچوں سے مل کے آئی ہوں, تو بڑی دل کی اضطراب کی کیفیت ہے. میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی, کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں, میں خود ایک بیٹی ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ ان کے گھر پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے. 5 بچے ہیں, ان کو, اس عورت کو جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی. وہ بچے اپنے بچپن میں 9 مہینے کا سب سے چھوٹا بچہ ہے اور بڑا سب سے وہ 11 سال کا ہے. تو اس طرح سے ان کو یتیمی کی دلدل میں دھکیل دینا اپنے کسی جعلی انقلاب کی خاطر, یہ خون ناحق جو ہے یہ عمران خان کے سر پہ, اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور اس کی وائف بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خاوند کو جو شہید کرنے والا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. مجھے اس بات کی بہت مجھے اطمینان ہے کہ پاکستان کی قوم نے, میری قوم نے, میرے ملک کے ماؤں نے, بیٹوں نے, ینگ بچوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ یہ جو انقلاب تھا, جس کو انقلاب کا نام دیا گیا تھا, یہ انتشار تھا, انقلاب نہیں تھا. اور جو حقیقی انقلاب ہے, اگر عمران خان کو انقلاب کی اتنی تکلیف ہے تو جو حقیقی انقلاب ہے یا جو حقیقی آزادی کا سفر ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے بچوں کو, لوگوں کے جو یہ چھوٹے بچوں کے والد کو آپ نے شہید کر دیا, اپنے بچے آپ نے لندن کی فضاؤں میں رکھے ہوئے ہیں. تو اگر آزادی دلانی ہے لوگوں کو تو اپنے بچوں کو کہو کہ تاج برطانیہ کا حلف ترک کر کے پاکستان آئیں, پہلے اپنے بچوں کو حقیقی آزادی دلاؤ اور پھر لوگوں سے آزادی کی بات کرنا. تو یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے. تکلیف ہوئی ہے ان بچوں کو دیکھ کر, تکلیف ہوئی ہے اس بیوہ کو دیکھ کر, شرم آنی چاہیے جس نے بھی ایسے کیا ہے. میڈم 6 دن کا وقت دیا گیا ہے, وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم آئیں گے اور یہاں پر لانگ مارچ بھی کریں گے اور حکومت کو گھر بھی بھیجیں گے. دیکھیں, جو 6 دن کا وقت ہے وہ سوائے اپنی شرمندگی مٹانے کے, اپنی خفت مٹانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. 25 لاکھ 30 لاکھ افراد کا دعویٰ کرنے والے کو پورے پاکستان سے انکلوڈنگ کے پی کے اس کو 20,000 افراد کو بھی وہ جمع نہیں کر سکا. تو اب کیا 6 دن جو وہ پشاور کے بنکر میں واپس چلے گئے ہیں, وہ کیا بندے ڈھونڈنے گئے جو انقلاب میں نہیں آئے؟ انقلاب آ گیا, بندے نہیں آئے ان کے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا انتشار ہے. آپ کو 3.5-4 سال آپ کو حکومت ملی رہی اور پورے اختیار سے ملی رہی. آپ کو ایبسلوٹ جو اختیار تھا وہ آپ کے پاس تھا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان 4 سالوں میں کیا کیا اور آپ کیوں آج یہ انتشار کا ایجنڈا لے کر نکلے. آپ کے پاس آج بھی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب نہیں ہے. تو لوگ آپ کے جھوٹوں کو, آپ کی جو جعلی خط کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں, آپ کی جعلی سازش کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں, آپ کے جعلی انقلاب کو بھی پہچان گئے ہیں, اور آپ کی جو یہ آواز تھی کہ میں آزادی مارچ میں نکلو, لوگوں نے اس آزادی مارچ کو بربادی مارچ بنا کے آپ کو دوبارہ پشاور واپس بھیج دیا. لوگوں کے بچے ڈنڈے کھاتے رہے, لوگوں کے بچے رولتے رہے سڑکوں پہ, اور یہ ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترے. ان کا جو انقلاب ہے وہ کئی گھنٹے ہوا میں معلق رہا. تو میری قوم کے بچوں کے ساتھ یہ شر انگیزی, فتنہ بازی بند کرو. تمہارا حکومت بھی ختم ہے, تمہاری سیاست بھی ختم ہے. اب قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے قوم کے نوجوانوں کو اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس کا ایندھن بنانے کی بجائے بنی گالا واپس جاؤ اور باقی کی زندگی اللہ اللہ کرو. اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ جس طرح شیخ رشید نے پہلے کہا یہ خونی انقلاب ہے, اور سپلیمنٹ سٹیٹمنٹ میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہو گئی تھی, تو کیا ان کے ساتھ تو اگر آپ نہ چلیں تو ان کو تو تھانے میں نہیں کسی نے جانے دینا, کیا ان کو نامزد کیا جائے گا سپلیمنٹ سٹیٹمنٹ میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کل رات تک ہر چیز کنٹرول میں تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو کھلی آزادی ملی, اور ان کا میں ویسے خوش ہوں ایک طرح سے کہ ان کا اصل ایجنڈا جو انتشار ہے, فتنہ ہے, فساد ہے, وہ ایکسپوز ہوا.
لیکن کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا. انہوں نے دارالخلافے کو نظر آتش کیا. کئی گھنٹے دارالخلافہ اسلام آباد پاکستان کا جلتا رہا. اور آج مجھے افسوس ہوا جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا. جو بندہ سارا دن ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتا رہا, جس عمران خان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا تھا, کیا اس نے میسج نہیں دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کو سب فیصلے پتا تھے. ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پاک تک مختص کر دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آ سکتے, لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ انتشار تھا, اور وہ انتشار کا ایجنڈا مجھے یہ بھی سننے کو ریمارک ملا کہ وہ جو کراؤڈ تھا جس نے اسلام آباد کو نظر آتش کیا, اسلام آباد کو دارالخلافے کو جلا دیا, وہ لیڈر ایسا وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا. کراؤڈ بڑا چارج تھا. تو میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل جو ہوا اور جو پچھلے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے کہ اس میں شیخ رشید صاحب سے لے کر ان کے تمام منسٹرز کے بیانات موجود ہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا, لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے, لوگ اپنے آپ کو جلا لیں گے. تو یہ تو تب سے شروع ہوا ہے, اور کل بھی کوئی لیڈر لیس احتجاج نہیں تھا. ان کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے. ڈی چوک میں جو بھی ہوا, آپ سب کے کیمروں نے یہ وہ محفوظ کیا کہ ان کا ایک MNA ایک گاڑی پر چڑھا ہوا تھا, اور گاڑی پر چڑھ کر وہ اپنے سامنے جو آگ لگوا رہا تھا, اپنے سامنے گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے رہا تھا. تو وہ گاڑی اچانک چل پڑی اور وہ گاڑی کی چھت سے نیچے جا گرا. تو میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں, ان چیزوں کو دیکھیں. وہ لیڈر لیس انقلاب نہیں تھا, وہ لیڈر لیس گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا, وہ عین عمران خان کی تعلیمات کے مطابق, عین شیخ رشید صاحب کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے لیڈرز کی سربراہی میں ہوا ہے. اس بھول میں نہ رہیں. محکمہ تو جو ان کے لیے کرے گا وہ تو ایک محکمہ کرے گا, لیکن آپ حکومت کے لیول پہ ان کے بیوہ کے جو بچے ہیں, مہربانی. میں نے ابھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں سن رہی تھی آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں آج تقریر کی ہے, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے لوگ بھی لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہے, ان سب کو کمپنسیشن ملے گی. حکومت پاکستان ان کا خیال رکھے گی. لیکن یہ جو بیوہ ہیں, انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت شہباز شریف صاحب کو فون کیا, انہوں نے خود اس کی بیوہ سے بات کی اور اس کو کہا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان نہ صرف آپ کو گھر لے کے دے گی بلکہ آپ کے تمام بچوں کو اسکول میں بھی داخل کرائے گی, اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پاکستان اٹھائے گی. میں یہ بتائیے کہ کل بھی جب عمران خان کی تقریر کے دوران قاسم علی صدیقی انہوں نے کان میں مذہبی رنگ دینے کی بات کی, تو کیا کہیں گے جب اپنی تقریروں میں نے سنا اور اس سے زیادہ بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی. مذہب کو اتنا دہشت گرد نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مذہب کو کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے والے اور لوگوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے اندر سے آپ کا اندر کچھ اور ہو اور آپ کی زبان پہ اس لیے کچھ اور ہو کہ آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے, آپ نے ان کو بے وقوف بنانا ہے, آپ نے ان کو ایک نیریٹو ان کو دینا ہے جس میں آپ نے ایک ڈرامہ کرنا ہے. تو مذہب کا اس طرح سے استعمال بہت بڑا گناہ ہے. اس پہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے. نام وہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں, لیکن کبھی کسی عورت کو بہن کو, بیٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار جلسوں میں کھڑا ہو کر خواتین پر جملے کستا ہے. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. اور نام آپ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے, کیونکہ آپ نے مذہبی پاکستان میں لوگ مذہبی رکھتے ہیں, مذہب سے محبت کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو ورگلانا ہے, تو آپ نے اس قسم کے کنڈے استعمال کرنے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آئی؟ کل انہوں نے جو بات کی کہ خان صاحب پلیز ذرا مذہب کا ٹچ بھی دے دیں, مذہب کا ٹچ نہیں آ رہا, وہ دے دیں, ایک اور ڈرامہ کر دیں. تو وہ ساری قوم نے وہ ڈرامہ دیکھا. میڈم بتا دیں کہ کیا نون لیگ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروائے گی؟
नून लीग को नहीं, हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जिनके घरों से कल भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है, उनके खिलाफ, वो जो लाहौर के पीटीआई के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिसने इस कांस्टेबल को शहीद किया है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल 2 कंटेनर्स उठाते हुए जो 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, चाहे वो पीटीआई के वर्कर्स थे, उनके शहादत का मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए। कल और पुलिस वाले जो भी जख्मी हुए हैं, जो भी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, जो इन्होंने अपनी बदतमीजी और हुल्लड़बाजी से मचाया है, वो सब का अजाला भी होना चाहिए और उस सब के जिम्मेदार को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल कौम ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, बल्कि कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब से तो एब्सोल्यूट रिजेक्शन है। पंजाब के किसी बेटे ने, किसी बेटी ने, किसी माँ ने, किसी बाप ने, किसी बुजुर्ग ने इनकी कॉल पर कान नहीं धरे। और फिर अगर ये कहते हैं कि क्योंकि पुलिस थी, रास्ते बंद थे, तो इनकलाब पुलिस से पूछ कर नहीं आता। इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर इमरान खान साहब को पता नहीं है कि इनकलाब कैसे आता है, तो वो चाइना के इनकलाब से लेकर नवाज शरीफ साहब ने जो जजों की आज़ादी का एक लॉन्ग मार्च किया था, उसको देख ले कि जब आवाम निकलती है तो ना कोई पुलिस, ना कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ना कोई रुकावट इनकलाब के सामने आ सकती है। तो जो इनकलाब उठते हैं ना, जो झूम के उठते हैं, वो तिनकों से नहीं टाले जाते। 2000 पुलिस वाले 50,000 लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन 200 बंदा अगर आप नहीं निकाल सके, और सिर्फ ये नहीं कि आप पंजाब से नहीं निकाल सके, आप कोई बंदा केपी से भी नहीं निकाल सके। जिस तरह आपने बेशर्मी से केपी के हुकूमत का इस्तेमाल किया, उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, तमाम आपके लोग, वो जो MNAs हैं, MPAs हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं, उन्होंने KPK की जो नंबर प्लेट्स वाली हुकूमती गाड़ियां थी वो इस्तेमाल की। आप आंसू गैस के शेल जो है वो KPK गवर्नमेंट से लेकर आए। आपने असला KPK गवर्नमेंट से लिया। आपने KPK गवर्नमेंट की हर चीज इस्तेमाल की। उसके बावजूद KPK ने भी आपकी आवाज पे बैक नहीं कहा, तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। जी, मेहरबानी, बड़ी अच्छी बात की आपने। अपने सवाल की तस्दीक कर लें कि पाकिस्तान के अंदर आज जो भी काबिल जिक्र मंसूबा है, चाहे वो कोई मोटरवे हो, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे वो सड़कों के जाल हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे वो इकोनॉमी की तरक्की हो, GDP को 6 पे लेकर जाना और 7+ का एम रखना, IMF को खुदा हाफिज कहना, ये सारे नवाज शरीफ हुकूमतों के कारनामे हैं। इसमें किसी भी हुकूमत ने अपना कोई हिस्सा नहीं डाला। इस CPEC को भी आप शामिल कर लें। हाउएवर, मैं ये बात आज करना चाहती हूँ कि आज हमने IMF के साथ जो टॉक्स रिज्यूम किए हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा पर्चा हमें पकड़ा दिया कि ये वो मुआहिदा है जो इमरान खान IMF के साथ करके चला गया था, जिसकी वजह से आज अगर कीमतें ना बढ़ाई गई ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। तो इस नहज पे पहुंचाने वाला अपनी नालायकी से, अपनी नाअहली से, अपनी गलत सिमत से, उसका नाम इमरान खान है। तो ये फर्क जान के जियो। जी, आखिरी क्वेश्चन। मुझे बेटा आवाज नहीं आ रही। कौन? शहरी जिसका आपने खुद भी जिक्र किया है। बिल्कुल जाऊंगी, इंशाल्लाह जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। वो भी इमरान खान के इंतशार की नजर हुआ है। अमनो अमान को कायम रखना, शहरियों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनके रास्ते बंद ना हो, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम पैदा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर हुकूमत। अगर हम इस जिम्मेदारी में फेल होते तो भी हमारी जिम्मेदारी थी, हमने वो अपनी जिम्मेदारी अदा की। कौम को
اور لاہور کو ہم نے اس انتشار سے بچایا. ان کی حفاظت کے لیے ہم نے جو بھی اقدامات کیے وہ ہماری ذمہ داری تھی. میڈم آخری پارک جو انہوں نے کہا ہے کہ 14 انشاءاللہ. لیکن جو پولیس والے جو خواتین کو کام کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ فائرنگ کی کراچی میں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے تو کل ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک خاتون ایک پولیس والے کو مسلسل پی ٹی آئی کی خاتون گالی دے رہی تھی, بد زبانی کر رہی تھی. وہ والی زبان بول تھی جو خواتین کو کیا کسی مرد کو بھی نہیں بولنی چاہیے. لیکن وہ قوم کا بیٹا, میں نہیں جانتی وہ کون ہے, وہ سر زمین پہ اپنی نظر رکھ کر چپ کر کے چلتا رہا. اس عورت کی بدتمیزی اس نے برداشت کی. تو ایسے تمام قوم کے بیٹوں کو مریم نواز کا سلام. شکریہ.